خیر ہے، لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے. میں فرض سمجھتا ہوں اپنا، یہ میرا فرض ہے. میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان بنایا کہ میں کروں گا، تو میں نے اس ڈی پی او کو کال کیا. یہ بہت زبردست بات ہے، یہ آپ کو مزہ دے گی کہ یہ حالت ہے اس صوبے کی اس وقت پاکستان میں فسائیت کی، اس وقت پاکستان کے اندر فرعونیت کی. میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کہیں رکا نہیں ہوں، تو میرے پاس ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ، تمہارا وہ پی ایس او، تمہارا وہ کوک جسے میں پکچر بھی نکالی. میں نے کہا پکچر بعد میں اپلوڈ کرنا جب میں منظر عام پہ آ جاؤں، وہ اور تم. تو اس نے کہا کہ سر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری نوکری چلی جائے گی، میرا نام مت دینا. سوچو صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کا وہ پابند ہے، جس کے وہ انڈر ہے، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اوپر کہ وہ اس کے گھر بغیر بتایا گیا، اسے گھر گیا، وہ ڈر رہا ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کس سے ڈر رہا ہے وہ؟ کون ہے حاکم؟ کون کر رہا ہے حکومت؟ اور کون اس خوف تک لے گیا لوگوں کو؟ تو آپ اندازہ لگا لیں باقیوں کی کیا حالت ہوگی. باقی ماحول کیا ہے اس صوبے کے اندر، یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس صوبے کی بیوروکریسی یا اس صوبے کی پولیس یا افسران کی جب یہ حالت ہے کہ اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اپنے گھر پہ آنا، ناشتہ کرنا، اپنے صوبے کے اندر وہ بتانے سے ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، کون تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، آپ یقین رکھو. یہ یقین ختم ہو رہا ہے لوگوں میں، اس حد تک کی فرعونیت ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ورکروں کو، اپنی اس پارٹی کے لوگوں کو جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ. اور ہمارے جو ورکر گرفتار ہوئے ہیں، میں ان کی فیملیوں کو پیغام دے رہا ہوں. پہلا کام جو میں نے آپ پہنچ کے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا ورکروں کی لسٹیں منگواؤ. اہل والوں کو رابطہ کیا، اہل یہاں والوں کو بلایا، اسلام آباد پنڈی والوں سے رابطہ کیا کہ سب کی لسٹیں نکالو، ڈیٹیل نکالو، ان کی ضمانتیں شروع کر دو. میں ان کے گھر والوں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ فرض سمجھ کر یہ آپ کے نہیں ہمارے بچے ہیں، یہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں. ایک ایک کو انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے. ان کے ساتھ جو بھی ظلم اس دوران میں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کا حساب دینا پڑے گا. اپنا میں معاف کر سکتا ہوں، کسی اور کا معاف نہیں کر سکتا. اور میں یہ پیغام بھی دے رہا ہوں، جناب اسپیکر یہ پیغام دے رہا ہوں ان سب کو کہ تم اس آہ سے ڈرو. تم اقتدار کے لیے یا تم کرسی کے لیے یا پیسے کے لیے یا طاقت کے لیے جو ظلم کرتے پھر رہے ہو، لوگوں کے گھروں میں جب تم گھستے ہو یا پہلے گھس رہے ہو، ابھی گھس رہے ہو، ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، مار رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، بے پردی کر رہے ہو، ان کے دل توڑ رہے ہو، ان کی بددعائیں آپ کو اس جہان میں بھی ذلیل کریں گی. اس جہان میں تو آپ کا کیا انجام ہوگا اب خود اندازہ ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس جہان میں بھی دکھاؤں گا، اور دکھایا ہوا ہے. وہ نواز شریف 3 دفعہ زیادہ بنا ہوا ہے، آج بازار میں گھوم نہیں سکتا. یہ اللہ دکھا رہا ہے. وہ زرداری جو اتنا پیسہ کما چکا ہے، آج اس کی نسل ختم ہو چکی ہے. یہ اللہ دکھا رہا ہے. ہوش کے ناخن لے لیں. یہ آ سے ڈریں. کسی کی کسی کی بددعا آپ کا وہ حال کر سکتی ہے کہ کرسیاں اور یہ جہان بھی آپ کا تباہ، اور وہ جہان آپ سوچیں آپ کا کیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی ایمان ہے، صرف وہ لوگ جن کا ایمان نہ ہو انسانیت کے لیے تو وہ بھی حد تک نہیں جاتے. اور ہمیں تو اسلام نے انسانیت کے بارے میں حکم دیا ہے، پھر حقوق العباد کے بارے میں حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا، میرے بس میں ہے. حقوق العباد میں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ میرا بس ہی نہیں ہے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا. اتنی بڑی بات. حقوق العباد ان کے یہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے اس ملک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے. لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس حد تک ہو رہا ہے، اس کی مثال تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. اور یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوں گے. وہ وقت دور نہیں ہے، آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں. میں ہوں گا، میں نہیں ہوں گا. انسان ہے، دنیا فانی ہے، کوئی ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کسی کو. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے آخرت کا جواب دینا ہے. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے
اپنی نسلوں کا سوچنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلام نے رہنا ہے اس دنیا میں قائم و دائم انشاءاللہ، اس کے لیے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی نسلوں کو، جو مسلمان ہماری نسلیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے۔ جناب اسپیکر، نہایت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو لوگ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، نہ ان کو انسانیت کا خیال ہے، نہ ان کسی کی عزت کا خیال ہے۔